مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم بستری جائز ہے؟ رخصتی ہم بستری کا دوسرا نام ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی۔ شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے۔ اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی، نکاح ختم۔ رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں، جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی۔ ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے، سارے گھر والے روتے ہوئے، مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں، کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا 50-50 میں آتا تھا نا، 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ، اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا، اور سب بہنیں رو رہی ہیں، اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا میں۔ اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی، چلو دوبارہ واپس۔ پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے، پھر روتے ہوئے۔ تو یہ نہیں، معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے۔ رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے، عورت پہ عدت نہیں ہوتی، ادھر مرد نے طلاق دی، فوراً کہیں شادی کر لے وہ۔ لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے، چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں، ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو، اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، نکاح ہوتا ہے، لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں، ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے۔ اب کیا ہوا، جھگڑا ہوا، میاں نے طلاق دی، اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے، تو اب شرن میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے۔ کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے، آپ عدت پوری کریں۔ کہہ رہی ہیں عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی؟ عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی، تو اب پکڑی جاتی ہیں۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہے، اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہہ رہی نہیں 3 مینسز۔ تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو۔ بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، کلعدم ہے وہ۔ تو رخصتی جب ہو گئی، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے، پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں، رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں۔ پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد۔ تنہائی میں جمع ہو گئے، مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا، سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں۔ اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں، عورت کو حمل ٹھہر گیا، تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے، تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے۔ تو بڑے مسائل ہیں، اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں، اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں، تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یار؟ نہیں جی پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی، پھر وہاں سے خالہ آئیں گے، پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے، پھر ابا وہاں رہتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، ٹینشن نہیں لو۔ دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے، مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے، آسان بنانا چاہو